स्मार्ट स्कोप में खुश आमदीद। सबसे पहले तो इन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया जो 1000 सब्सक्राइबर्स फी महीना के चैलेंज में इतनी जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। वाकई आपकी हिमायत ही हमारी असल ताकत है। और अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें। चलें एक सवाल से आगाज करते हैं। मोहब्बत क्या है? क्या ये किसी को पा लेने का नाम है या किसी की खातिर खुद को खो देने का? जरा सोचें, एक ऐसी लड़की जिसने सच्चाई की खातिर अपना घर, खानदान और हर आसाइश छोड़ दी, और दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का जिसके पास दुनिया की हर नेमत थी, 150 से ज्यादा का IQ था, मगर वो इतना बेसकून था कि मौत को आजमाना चाहता था। जी, आज हम उमैरा अहमद के शहरा आफाक नॉवेल पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये इमामा हाशिम और सालार सिकंदर की वो कहानी है जिसने लातादाद लोगों को भटकने के बाद सही रास्ता दिखाया। ठीक है, तो आइए इस कहानी के मरकजी किरदारों का जायजा लेते हैं। ये नावल दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियतों के गिर्द घूमता है। पहले बात करते हैं इमामा हाशिम की, एक ज़हीन मेडिकल स्टूडेंट जिसका ताल्लुक एक बाअसर कादियानी घराने से है। जी, और यहीं से कहानी का असल रूहानी तसादुम शुरू होता है। बिल्कुल। इमामा का खुफिया तौर पर इस्लाम कबूल करना सिर्फ एक मजहब बदलने का फैसला नहीं था। मतलब ये इस्लाम के बुनियादी अकीदे खत्म नबूवत को तस्लीम करना था, जो उसे अपने खानदान और अपनी पूरी कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा कर देता है। तो उसकी जिद्दोजहद सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं है ना, उसका असल इम्तिहान तो अंदरूनी है। यकीनन इसकी असल कश्मकश अपने खानदान की मोहब्बत और अपने नए ईमान की सच्चाई के दरमियान है। उमैरा अहमद ने बहुत खूबसूरती से दिखाया है कि हिदायत की एक कीमत होती है, और वो कीमत अक्सर आपको अपने सबसे प्यारों की सूरत में अदा करनी पड़ती है। इमामा का किरदार गैर मुतजिलजिल यकीन की एक जिंदा मिसाल है। और फिर दूसरे खुदुब पर खड़ा है सालार सिकंदर, एक ऐसा किरदार जिसके पास वो सब कुछ है जिसका आज का नौजवान ख्वाब देखता है। 150 से ज्यादा का IQ, फोटोग्राफिक मेमोरी, बेपनाह दौलत और एक पुरकशिश शख्सियत, लेकिन रूहानी तौर पर वो मुकम्मल तौर पर दिवालिया है। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल जहन में आता है, क्या इसके किरदार को कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम नहीं दिखाया गया? मेरा मतलब एक इंतहाई ज़हीन शख्स सिर्फ तजस्सुस की वजह से खुदकुशी की कोशिश करे, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? ये एक बहुत अहम सवाल है, और मेरे ख्याल में यही इस किरदार की सबसे बड़ी खूबी भी है और खामी भी। देखें, ये किरदार हकीकत पसंदी से ज्यादा एक तमसील, एक एलेगोरी है। अच्छा। उमैरा अहमद शायद ये दिखाना चाहती थी कि जब रूह खाली हो तो गैर मामूली जहानत इंसान को बचाने के बजाय उसे तबाही के मजीद तख्लीकी और खतरनाक तरीके सुझाती है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। जी, सालार की अक्ल उसे जवाब नहीं देती, बल्कि उसे मजीद सवालात में उलझाकर एक वजूदी बुहरान में मुब्तला कर देती है। उसका किरदार एक ताकतवर वार्निंग है कि अगर अक्ल को ईमान की रहनुमाई ना मिले तो वो इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। तो फिर ये दो किरदार एक दूसरे की मुकम्मल जिद हैं, अदबी नुक्ते नजर से। बिल्कुल, अदबी इस्तिलाह में उन्हें फॉइल्स कहते हैं। दो ऐसे किरदार जो एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स होते हैं ताकि उनकी खुसूसियात मजीद उभर कर सामने आए। सही। इमामा का पुख्ता ईमान सालार की बेयकीनी को मजीद वाज़े करता है, और सालार की दुनियादारी इमामा की रूहानियत को नुमाया करती है। तो हमारे पास ये दो किरदार हैं, और उमैरा अहमद इन दो मुतजाद दुनियाओं को एक ऐसे ड्रामाई वाक़े से टकराती हैं जो इन दोनों की तकदीर हमेशा के लिए जोड़ देता है। इमामा का अपने घर से फरार। जी, जब इमामा का खानदान उसकी जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश करता है तो वो भागने पर मजबूर हो जाती है, और अपनी तमाम तर नापसंदीदगी के बावजूद वो मदद के लिए सालार सिकंदर को फोन करती है। उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। और सालार अपनी फितरत के मुताबिक इस सारी सूरत हाल को एक एडवेंचर के तौर पर लेता है। वो मदद तो करता है, लेकिन उसके बाद वो जो करता है वो बहुत अजीब है। वो फोन पर इमामा से निकाह कर लेता है। ये एक ऐसा लम्हा है जो पढ़ने वाले को चौंका देता है। बिल्कुल। इस वक्त सालार के जहन में क्या चल रहा था? क्या ये जिम्मेदारी का कोई लम्हाती एहसास था, या फिर बस एक और लापरवाहाना हरकत?
میرا خیال ہے کہ یہ دونوں کا مرکب تھا۔ ایک سطح پر شاید وہ اسے قانونی تحفظ دینا چاہتا تھا، لیکن گہرائی میں یہ اس کی زندگی کو ایک کھیل سمجھنے کی عادت کا نتیجہ تھا۔ وہ اسے لاہور چھوڑ کر امریکہ جانے کا منصوبہ بناتا ہے، اس ارادے کے ساتھ کہ بعد میں طلاق دے دے گا۔ وہ اس عمل کے وزن کو پوری طرح نہیں سمجھتا، لیکن یہی نکاح ان کی تقدیروں کو ایک ایسی ڈور سے باندھ دیتا ہے جو سالوں بعد بھی نہیں ٹوٹتے۔ لیکن اس سفر کے دوران وہ ایک اور کام کرتا ہے جو شاید نکاح سے بھی زیادہ اہم ثابت ہوتا ہے۔ جی، اور وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ جب امامہ نماز پڑھنے لگتی ہے تو وہ جان بوجھ کر اسے قبلے کا غلط رخ بتاتا ہے۔ کبرانہ مذاق تھا، اپنی برتری جتانے کا ایک طریقہ، لیکن یہ عمل، یہ گناہ ایک کانٹے کی طرح اس کی روح میں چبھ جاتا ہے۔ سالوں بعد جب وہ توبہ کے راستے پہ آتا ہے تو یہی گناہ اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، کیونکہ یہ براہ راست اللہ کے ساتھ دھوکے کے مترادف تھا۔ اس کے بعد ان کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ امامہ ایک گمنام زندگی شروع کرتی ہے، اپنی شناخت چھپا کر ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کرتی ہے، جبکہ سالار امریکہ جا کر اس دلدل میں مزید دھنستا چلا جاتا ہے۔ اور اس کا امریکہ کا دور اس کی مکمل اخلاقی اور روحانی گراوٹ کا دور ہے۔ وہ ہر حد پار کرتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جو اسے وقتی طور پر اس کے اندرونی خالی پن سے دور لے جائے، لیکن کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ اور بالآخر ایک اور خودکشی کی کوشش اور اس کے بعد ہونے والے واقعات اسے اس مقام پر لے آتے ہیں جہاں اسے اپنی ذہانت کا کھوکھلاپن شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ جی، یہ تبدیلی کا سفر کیسا ہے؟ ایک ایسا شخص جو عقل کو سب کچھ سمجھتا ہو، وہ ایمان کی طرف کیسے آتا ہے؟ یہی اس ناول کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ اس کی تبدیلی اچانک نہیں ہوتی، یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ اسے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس کی ذہانت ناکام ہو گئی ہے۔ اپنی 150+ IQ والی عقل کی حدود کو ماننا پڑتا ہے۔ بالکل، یہ ایک جینیس کے تکبر کے ٹوٹنے اور اس کی انا کی مکمل ڈی کنسٹرکشن کا سفر ہے۔ وہ قرآن کا مطالعہ شک کی نگاہ سے شروع کرتا ہے، اسے چیلنج کرنے کے لیے، لیکن قرآن اسے چیلنج کر دیتا ہے۔ واہ! وہ آہستہ آہستہ سمجھتا ہے کہ حقیقی علم صرف معلومات اکٹھا کرنا نہیں، بلکہ اپنے خالق کو پہچاننا ہے۔ اور کئی سالوں بعد وہ ایک بالکل بدلا ہوا انسان بن کر پاکستان واپس آتا ہے۔ اب وہ وہی سالار نہیں رہا، وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں اسلامی معاشی نظام کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خلا ہے، امامہ کا خلا، جسے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اور پھر قدرت انہیں ایک انتہائی ڈرامائی انداز میں ملاتی ہے۔ جی، سالار کو پتہ چلتا ہے کہ امامہ زندہ ہے اور تکنیکی طور پر اب بھی اس کی بیوی ہے، کیونکہ اس نے کبھی طلاق دی ہی نہیں تھی۔ کہانی کا کلائمیکس مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، جہاں سالار رو رو کر اپنے گناہوں، خاص طور پر قبلے والے گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ یہ مناظر واقعی بہت جذباتی ہیں۔ جی، کیونکہ اب اس کی دعا صرف امامہ کو پانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اس سے ہم ناول کے بڑے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے مرکزی خیال تو عنوان سے ہی ظاہر ہے، پیر کامل۔ بالکل، پیر کامل کا مطلب ہے کامل رہنما، اور یہ براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ ناول کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ انسانیت کے لیے حتمی اور کامل رہنما صرف وہی ہیں، اور دونوں کرداروں کا سفر اسی نقطے پر آ کر ملتا ہے۔ درست، امامہ کا سفر اس بات کی تصدیق ہے کہ اس نے اس رہنما کو پا لیا اور اسے سکون مل گیا، اور سالار کا طویل اور تکلیف دہ سفر یہ دکھاتا ہے کہ جب کوئی شخص اس کامل رہنما کی رہنمائی کو مسترد کر کے اپنی عقل کو اپنا رہنما بناتا ہے تو وہ کیسے بھٹکتا ہے، اور بالآخر اسے بھی سکون تبھی ملتا ہے جب وہ اسی در پر واپس آتا ہے۔ اور ایک اور اہم موضوع، عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر۔ کیا سالار کی امامہ سے محبت ہی اسے بچاتی ہے، یا یہ صرف اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ ناول یہ تجویز کرتا ہے کہ دنیاوی محبت یعنی عشق مجازی بھی حقیقی اور الہی محبت عشق حقیقی کا زینہ بن سکتی ہے۔ اچھا، سالار کی امامہ کو پانے کی شدید خواہش اسے ایک بہتر انسان بننے پر مجبور کرتی ہے۔
وہ خود کو امامہ کے لائق بنانے کی کوشش میں دراصل خود کو اللہ کے لائق بنانا شروع کر دیتا تو ہے۔ اس کی محبت اسے بھٹکاتی نہیں بلکہ اسے سیدھے راستے پر لے آتی ہے۔ جی، اسے امامہ تب ملتی ہے جب وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ یہ اس خیال کی خوبصورت عکاسی ہے کہ اگر نیت صحیح ہو تو دنیا بھی دین کا راستہ دکھا سکتی ہے۔ اور آخر میں توبہ اور معافی کا پیغام۔ سالار کا کردار شاید ان لاکھوں لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت دور نکل آئیں۔ بالکل، یہ اس ناول کا سب سے طاقتور اور دیر پا پیغام ہے۔ سالار کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ انسان گناہوں کے کتنی ہی گہرائی میں کیوں نہ گر جائے، واپسی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ بالکل، شرط صرف سچے دل سے پلٹنے کی ہے۔ اس کا ماضی جتنا تاریک تھا، اس کی توبہ نے اس کا مستقبل اتنا ہی روشن کر دیا۔ یہ صرف ایک کردار کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو اپنی زندگی میں کبھی بھٹکا ہو اور واپسی کا خواہش مند ہو۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ ناول ایک گہرا سوال اٹھاتا ہے، ذہانت اور ہدایت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سالار کے پاس دنیا کی ہر ذہانت تھی، لیکن امامہ کے پاس ہدایت کی روشنی تھی۔ جی، اور جب سالار کی ذہانت نے اس روشنی کے سامنے سر تسلیم خم کیا، تبھی اسے صحیح سمت اور حقیقی سکون ملا۔ جی، اور یہ ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر ہر شخص کو غور کرنا چاہیے۔ یہ ناول بتاتا ہے کہ ایمان کو عقل کی رہنمائی کرنی چاہیے، کیونکہ عقل محدود ہے اور وحی کا علم لامحدود ہے۔ لیکن ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں اس توازن کو کیسے قائم کیا جائے؟ عقل اور ایمان کے درمیان صحت مند تعلق کیا ہے؟ کہاں عقل ختم ہوتی ہے اور ایمان شروع ہوتا ہے، یا کیا یہ دونوں ہمیشہ ساتھ چل سکتے ہیں؟ یہ وہ گہری گفتگو ہے جو یہ ناول ہمارے ذہنوں میں شروع کرتا ہے، اور اس کا جواب ہر ایک کو اپنے سفر میں خود تلاش کرنا ہوتا ہے۔ واہ، واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ اچھا، اگر آپ نے یہ ناول پڑھا ہے تو کامنٹس میں اپنا پسندیدہ کردار، ڈائیلاگ یا وہ سین ضرور شیئر کریں جس نے آپ پر سب سے گہرا اثر ڈالا۔ اور اگر یہ گفتگو پسند آئی ہو تو سمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن دبانا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اگلی گہری گفتگو تک کے لیے اللہ حافظ۔